اب میں درخواست کر رہا ہوں پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب سے کہ وہ اپنے مقالے سے ہم سب کو نوازیں. پروفیسر اختر الواسع صاحب. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہیں، رحمان الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہے. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں. درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر. قابل احترام سید محمد نظامی صاحب اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے تمام وابستگان، متوسلین و معتقدین، حضرت خواجہ حسن نظامی علیہ رحمہ کے حلقہ ارادت کے تمام اصحاب فضل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خواجہ سید محمد نظامی صاحب کا بے حد شکرگزار ہوں کہ وہ مجھے ہر ایسے موقع پر یاد رکھتے ہیں اور مجھے خواجہ صاحب یعنی خواجہ حسن ثانی نظامی علیہ رحمہ کے توسط سے خاندان خواجہ حسن نظامی علیہ رحمہ اور درگاہ شریف سلطان جی حضرت محبوب الہی شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سے ایک پرانا رشتہ ہے جو چلا آ رہا ہے. اس دفعہ خواجہ حسن نظامی علیہ رحمہ کا عرس ہے اور مجھے خوشی ہے کہ خواجہ صاحب نے جو روایت خود شروع کی تھی اور جس کو خواجہ حسن ثانی نظامی علیہ رحمہ نے اپنے انداز سے، بہت پیارے انداز سے پروان چڑھایا، آگے بڑھایا، وہ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواجہ سید محمد نظامی اپنے مرشد اور تایا کی اس روایت کو مستقل طور پر آگے بڑھا رہے ہیں. یہ روایت جو ہے بڑی 70ویں پہ ہوتی ہے حضرت خواجہ حسن نظامی علیہ رحمہ کے عرس کے موقع پر ہوتی ہے کہ ایک ویبینار یا اب آج کل ویبینار، اس سے پہلے سیمینار خواجہ حال میں ہوتا رہا ہے. اور اس طرح سے تصوف کی روایت جو ہے اس کا جو علمی پہلو ہے اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہی ہے. خواجہ حسن نظامی جو مصور فطرت بھی تھے اور ایک صوفی باصفا بھی تھے، ایک مدیر بھی تھے اور ایک صاحب قلم بھی تھے، انشاء پرداز بھی تھے اور خطیب بھی تھے. انہوں نے تصوف کے فروغ میں غیر معمولی رول انجام دیا ہے. اور صرف تصوف کے معاملے میں نہیں بلکہ جو بین المذاہب ہنگی ہے اس کے سلسلے میں بڑا کام کیا ہے. اور انہوں نے صرف کتابی باتیں نہیں کی ہیں بلکہ خود وہ ان مراکز پر گئے ہیں مذاہب کے جن کی وجہ سے وہ مذہب پہچانے جاتے ہیں. انہوں نے ہندو مذہب کی تعلیمات کو جاننے کے لیے باقاعدہ ہندو جو مقدس استھان ہیں ان کا دورہ کیا، ان کے بزرگوں سے ملے اور ان سے بہت کچھ سیکھا. اسی طرح انہوں نے دوسرے مذاہب کے سلسلے میں بھی سفر کیا اور ہم سب جانتے ہیں. خواجہ صاحب کی ایک بڑی خوبی یہ تھی
کہ وہ بہت بڑے صاحب قلم تھے، اور انہوں نے ایک بات یا میں اور بھی کہتا چلوں، اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ خواجہ صاحب کے لیے فخر کی بات بھی ہو سکتی ہے اور ایک ان کے ایک خاص اختصاص ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ان کے پاس الفاظ بہت کم تھے، لیکن لفظیات کی قلت کے باوجود انہوں نے اپنے قلم سے نثر کے جو گل بوٹے کھلائے ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ آپ تصوف کے بارے میں جو ان کی تحریریں ہیں انہیں پڑھ لیجئے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ دلی کے اوپر 1857 اور اس کے آس پاس جو کچھ بھی تھی، اور مغل سلطنت پر جو زوال آیا، مغل شہزادے اور شہزادیاں جس عتاب سے گزرے اور جس قسم پرسی میں انہوں نے زندگی گزاری، خواجہ صاحب نے اسے اپنے قلم سے ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ ہمیں اسی طرح سے خواجہ صاحب کے بارے میں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خواجہ صاحب نے اس کے علاوہ جو قلمی خاکے لکھے ہیں وہ غیر معمولی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے کمال کر دیا ہے۔ پوری کی پوری شخصیت جو ہے اس کو اپنے جو جسے کہنا چاہیے جو کام کہ آرٹسٹ برش سے کرتا ہے، رنگوں سے کرتا ہے، وہ انہوں نے اپنے قلم اور اس کی دوات کی سیاہی سے اپنے لیے کام کر دکھایا ہے انہوں نے۔ یہ ان باتوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک خواجہ صاحب کا بڑا کام جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور اردو میں وہ اپنے اعتبار سے منفرد کام ہے، وہ خواجہ صاحب کے روزنامچے ہیں۔ ان روزنامچوں کے اندر آپ کو زندگی کے ہر رنگ مل جائیں گے۔ ایک ایسی قوس و قزح ہے جس کے کو دیکھ کر اور پڑھ کر اور قلم کاغذ پر دیکھ کر ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا یہ بڑا کمال ہے۔ خواجہ صاحب کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ وہ بات یہ ہے کہ کتابوں والی باتیں زیادہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو کبیر نے کہا ہے، تم کہتے ہو کایت دیکھی، میں کہتا ہوں آنکھن دیکھی۔ تو خواجہ صاحب کے ابھی معاملہ یہ تھا کہ وہ کاغذ سے زیادہ آنکھوں دیکھی بات جو تھی، زندگی کی سچائیاں جو تھیں، جو زمینی حقائق تھے، ان کو پیش کرتے تھے، اور انہوں نے اس میں غیر معمولی کام کیا۔ اس کے علاوہ خواجہ صاحب کی شخصیت کے ایک مجاہدانہ پہلو سے ہمیں اور واقف ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ارد گرد جو ایک طرح سے نامناسب سرگرمیاں ہو رہی تھیں ان کی زندگی میں، اور جو چیزیں ناپسندیدہ سامنے آ رہی تھیں، انہوں نے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک جنگ چھڑی، اور اس میں ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، ان کے بعد رشتہ دار مارے بھی گئے، لیکن انہوں نے بالآخر ان تمام خرابیوں کو اور وہ تمام چیزیں جو حضرت نظام الدین اولیاء کی شخصیت اور تصوف کے چشمہ صافی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، ان سے اس علاقے کو پاک کر کے دکھا دیا، اور یہ کام بڑی غیر معمولی بات تھی۔ خواجہ صاحب کے بارے میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہ لوگوں کو خطاب دینے میں اور لوگوں کے نام رکھنے میں بھی غیر معمولی ہے وہ رکھتے تھے۔ آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے مثال کے طور پہ اردو بازار نام دیا، ایسا نام جو آج تک پوری طرح چلا آ رہا ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خواجہ صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ان میں ایک کتاب جس کو کہ ہم سب کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ ریاض کے طور پہ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہ کتاب جو ہے ان کی وہ تصوف سے متعلق مضامین ہیں، لیکن وہ تصوف سے متعلق اس طرح نہیں ہے۔ تصوف کی چھاپ، تصوف کی روح ان کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اور وہ خواجہ صاحب کی کتاب جو ہے وہ
غیر معمولی ہے اور اس کا نام جو ہے وہ سیپارہ دل ہے. سیپارہ دل جو ہے اس کو اگر آپ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کے قلم میں کیا طاقت ہے. وہ ان کی تحریریں جو ہیں وہ ایک طرح سے ہماری روح کو بیدار کرتی ہیں, ہمارے خون کو حرارت عطا کرتی ہیں, ہماری سوچ اور فکر کو نئی کہ ہمیں جو سمت اور حوصلہ عطا کرتی ہیں. یہ غیر معمولی بات ہے خواجہ صاحب کی تحریروں کی. اس میں آپ کو جو دعائیں ملیں گی وہ غیر معمولی ملیں گے. اس میں وطن سے محبت کے جو سلوک آپ کو ثبوت ملیں گے وہ غیر معمولی ہیں. وہ الخلق و عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اس کا بہترین نمونہ آپ کو اس کے اندر مل جائے گا کہ یہ شخص واقعی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اس میں آپ کو چھوٹا سا چھوٹا جانور, مچھر جیسا جانور جو ہے اس پر بھی مل جائے گا, الو کے اوپر مل جائے گا, اور ایسی حکیمانہ باتیں ملیں گی کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ ہم نے ایسا پہلا کبھی کیوں نہیں سوچا تھا. خواجہ صاحب جو ہیں وہ دلی کی آبرو تھے. خواجہ صاحب جو تھے اردو زبان کے شیدائی بھی تھے اور اردو زبان کے بادشاہ بھی تھے. وہ جیسا میں نے پہلے کہا مدیر بھی تھے. انہوں نے میرٹھ سے بھی پرچہ نکالا اور دلی سے بھی منادی کے نام سے نکالا, اور ان پرچوں کے ذریعے انہوں نے ہمارے زبان کو جس طرح تمول و ثروت عطا کیا وہ غیر معمولی ہے, اور اس کی ہم دوسری مثال آسانی سے پیش نہیں کر سکتے. سیپارہ دل جیسی کتاب جس کا میں نے تذکرہ کیا, اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ وہ شخص جو آسانی سے کسی کی تحریر کو اور تحقیق کو خاطر میں نہیں لاتا تھا, بابائے اردو مولوی عبدالحق, اس نے اس کی ستائش بھی کی اور اس پر تقریض بھی لکھی. اور اس طرح سے خواجہ صاحب کا نام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہے. خواجہ صاحب نے قرآن کا ترجمہ جس طرح ترتیلی کیا ہے وہ بھی غیر معمولی چیز ہے. جس طرح انہوں نے کربلا کا فسانہ لکھا اسی طرح انہوں نے کرشن بیتی بھی لکھی. خواجہ صاحب کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ کس کس پہلو کو گنائیے. بس ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ تمہیں کہتا ہے مردہ کون, تم زندوں کے زندہ ہو, تمہاری خوبیاں زندہ, تمہاری نیکیاں باقی. بے حد شکریہ پدم شری پروفیسر اختر واسع صاحب.